ہم پاک سے زمین پارٹی کے کارکنان ذمہ داران ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی کون ہو آپ، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہماری نظر میں پاکستان کا مسئلہ ہے کیا، اور جب ہم نے مسئلہ بتا دیا تو پھر ہماری نظر میں پاکستان کے ان مسائل کا حل ہے کیا۔ عام سی یہی بات ہے، کہیں بھی آپ جا کر کھڑے ہوں گے بات کریں گے تو بتائیں گے کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا آپ کوئی جہادی تنظیم ہیں، آپ کوئی جتھے بنا کر جو ہے وہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کانسپریسی کر کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں، کیا آپ جمہوریت کو نہیں مانتے، کون ہیں آپ؟ تو پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کے خد و خال کیا ہے، اور آپ کس پیرامیٹر میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ سوال نمبر کو کون ہے، پھر آپ کیا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے مسائل جو آج ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ لگتی بڑی عام سی بات ہے کہ یار مسائل سب کو پتا تو ہے، نہیں، سارا مسئلہ یہی ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جائے تو لگے گا بھائی بندہ بیمار تو ڈاکٹر کو پتا چل جائے گا، لیکن سچ بتاؤ اس شہر میں کتنے کیسز ایسے ہیں کہ مریض گیا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز ہی نہیں کر سکا کہ اس کو بیماری کیا ہے۔ تو اگر ڈائگنوز نہیں کر سکا اور ڈائگنوز صحیح کیے بغیر غلط ڈائگنوزیشن پہ، غلط تشخیص پہ اس کا علاج شروع کر دیا، کیا ہوگا؟ علاج غلط ہوگا، مرض صحیح ہونے کے بجائے اور بگڑ جائے گا۔ تو یہ بات لگتی بہت آسان ہے، یہ ہلکی لگتی ہے، لیکن جو بھی ہم طفل مکتب ہیں، سیکھتے ہیں روزانہ، جو بھی ہماری زندگی گزری ہے، پریکٹیکل زندگی گزری ہے، سیاست میں زندگی جو بھی گزری ہے، ایڈمنسٹریشن میں زندگی گزری ہے، بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کا جس کو مسائل کا ہی نہیں پتا کہ اس کا مرض کیا ہے۔ تو جب مرض کا نہیں پتا ہے، وہ جب اس پہ تشخیص کرتا ہے، جب اس پہ اس کی ریمیڈی نکالتا ہے، اس کی دوا ڈھونڈتا ہے، تو جب اس کو مرض ہی غلط پتا ہے تو اس کے اوپر وہ دوا بھی غلط ڈھونڈتا ہے۔ مثال کے طور پر سیاست کی مثال دیں تو ہم نے نعرہ سنا روٹی کپڑا مکان، غلط مرض ہے، یعنی کہ بیماری غلط بیماری ہے، تو روٹی کپڑا مکان، اب اس کا حل کیا ہے؟ روٹی دے دو، کپڑا دو، کتنوں کو دو گے، کیسے دو گے؟ کس دنیا میں روٹی کپڑا مکان؟ آپ کیا بھیکاری بنائیں گے کسی کو؟ روٹی کپڑا مکان دیں، کیسے دیں گے بھائی؟ کیا یہ مرض ہے؟ نہیں، یہ نعرہ ہے۔ پھر تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، کیا، کیسے؟ پھر اس کے بعد کرپشن ایک نعرہ لگا کہ بھائی کرپشن سے پاک پاکستان ہوگا تو ترقی کرے گا، کیا یہ مرض ہے؟ نہیں مرض ہے۔ اور آج حشر دیکھ لو، ووٹ کو عزت دو، یہ مسئلہ ہے، یہ مرض ہے، یہ صحیح ڈائگنوسس کر دیا آپ نے کہ ووٹ کو عزت دو۔ ووٹ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، ووٹر کو کون عزت دے گا؟ ووٹ کو عزت دینے کے بعد جو ووٹ بندہ ڈال رہا ہے وہ بسوں کی چھتوں پہ اس کو جگہ نہیں مل رہی، نالوں میں گر کر مر رہا ہے، بجلی کے بغیر مر رہا ہے، اسپتال میں لائن لگا کر مر رہا ہے، گٹر ملا پانی پی کر مر رہا ہے، کتے کے کاٹنے سے مر رہا ہے، ہاں، تو اس کو عزت کون دے گا؟ ووٹ کو عزت دو۔ ووٹر کو کون؟ ووٹر جو انسان ہے، جو کہ ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، ایک FIR نہیں کٹوا سکتا عام آدمی، کورٹ میں اپنا مسئلہ حل نہیں کرا سکتا، جہاں پر انصاف کا جو ادارہ ہے وہاں پر اس کو انصاف نہیں مل سکتا، پیسے نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو ووٹ کو عزت دے دی، تو جو 25 کروڑ ووٹر ہے، انسان ہے، اس کو عزت مل گئی۔ غلط تشخیص، مرض کا غلط پتہ بتایا، تو جب مرض کا غلط پتہ بتایا، مرض کو غلط سمجھے تو اس کا علاج بھی غلط کیا۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر کر جس زمانے میں یہ کام کر رہے ہیں، اٹس ناٹ اے جوک، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم نے آگ اور سمندر کے دریا پار کیے ہیں، سمندر، بلکہ یہ مذاق نہیں ہے کہ آج آپ کھلے آسمان کے نیچے کراچی میں اس طرح ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کا یہ بیٹھنا ہے، یہ جوڑنا ہے، جن خیالات کے آپ مالک ہیں، ان خیالات پر گھر سے نکل کر یہاں پہنچ کیسے سکتے ہیں، آرام سے بیٹھ کیسے سکتے ہیں، زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو دس از ناٹ اے جوک، یہ مذاق نہیں ہے۔ تو جب یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے اتنا بڑا رسک لیا ہے، اپنی جانوں پہ رسک لیا ہے، اپنے چاہنے والوں کی جانوں پر رسک لیا ہے، تو پھر ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہم اس رستے میں اپنے مسائل کی تشخیص غلط کریں، اپنے مرض کا پتہ غلط لگائیں، اپنے مرض کو صحیح نہیں پہچانیں۔ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس کی کاسٹ بہت دی ہے، یہ دوبارہ نہیں ہوگا یہ سب کچھ۔ اور مرض کا پتہ لگ گیا، پرابلم کا پتہ لگ گیا، تو بس وہیں سے پھر اس کی ریمیڈی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس ریمیڈی میں اگر ڈاکٹر نے صحیح نفس پر ہاتھ رکھ کر ڈائگنوسس صحیح کر لی، پھر بندہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹائم لگے گا، ٹھیک ہونا شروع، اس کی دوا صحیح پڑ جائے گی، اس کو اس کی ریمیڈی صحیح مل جائے گی۔ تو ساتھیو، آپ جیسی پارٹیوں کا کام انفارچونیٹلی اس پاکستان میں بدقسمتی سے لٹریسی کی کمی ہے، لوگ اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا میں جاننے سننے کا نہ شوق رہا ہے اور نہ ان کے پاس ٹائم ہے۔ وہ 2 وقت کی روٹی کے چکر میں بیچارے وہ تباہ برباد ہیں، اور ہمارے ہاں تعلیم کا جو ریشو ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے کاموں کو ڈبل کر رہی ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کو اس پاکستان کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو علاج کرنے سے پہلے اس کو اپنے صحیح مرض کا بتانا ہے،
علاج دینے سے پہلے اس کا مرض کا بھی بتانا ہے. اگر اس کو مرض کا نہیں بتائیں گے تو وہ غلط ڈاکٹر کے پاس جائے گا, کیونکہ جس مرض کو آپ بتائیں گے وہ علاج آپ ہی کے پاس ہے. اگر آپ نے اس کو مرض ہی صحیح نہیں بتایا, اگر آپ نے اس کو بیماری اس کو صحیح نہیں بتائی, تو وہ پھر آپ سے علاج نہیں کروائے گا. وہ جو اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ کام کرے گا. یہی ہو رہا ہے آج پاکستان میں, اور لوگ گھوم پھر کر بند گلی میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر, اور آپ کے سامنے یہ جو حالات ہیں وہ ہم بند گلی میں کھڑے ہو گئے, آ کے جلسے کر لیے, جلوس کر لیے, نعرے لگا دیے, وزیر بنا دیا, ایم پی اے بنا دیا, وزیر اعظم بنا دیا. اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ گھر پہ پانی آیا, کچرا اٹھا, اسپتال میں دوا آئی, اسکول میں تعلیم آئی, بجلی جانا بند ہوئی, روڈ ٹوٹے ہوئے سے بننا شروع ہو گئے, بسیں آ گئیں, ٹرانسپورٹ ٹھیک ہو گیا, ٹرین چل گئی, اکانومی ٹھیک ہو گئی, ڈالر نیچے آ گیا, روزگار بڑھ گیا, مہنگائی کم ہو گئی, پاکستان کی عزت دنیا بھر میں جو ہے وہ بڑھ گئی. کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وزیر اعظم تو ہے, وزیر تو ہے, وزیر اعلیٰ تو ہے, اسمبلیاں تو ہیں, جج تو بیٹھا ہے, جرنیل تو بیٹھا ہے, جرنلسٹ تو بیٹھا ہے. ٹھیک نہیں ہو رہا تو کہیں تو غلطی ہو رہی ہے. یہاں ہمارا کام شروع ہوتا ہے, اس جگہ پہ ہمارا کام شروع ہوتا ہے. اور یقین جانو آج کے دور میں بغیر کسی سیٹ کے, بغیر کسی پیسے کے, بغیر کسی پروٹوکول کے, بغیر کسی مدد کے, بلکہ مدد تو کجا, جو مدد کرنے والے سارے کمپوننٹ ہیں ان کے برخلاف لہروں کے اگینسٹ سوئم کرنا, اس کے مخالف سمت پر چلنا, چل کر جمع ہو کے, یکجا ہو کے اپنے آپ کو سروائیو کر کے یہاں پر جمع کر لینا, اپنے آپ کو بٹھا لینا, اپنے آپ کو روک لینا, اپنے آپ کو زندہ رکھ لینا سیاسی طور پر, یہ معجزے سے کم نہیں ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے مقصد میں کلیئرٹی ہو, جب آپ کو اپنے نظریے میں کلیئرٹی ہو, جب آپ کو اپنے مرض کا پتا ہو اور اس کا علاج بھی آپ کو پتا ہو. آپ کسی طرح کے رونما ہونے والے حالات پر مروب نہیں ہوں گے. اچھا ہو گیا تو بھی مروب نہیں ہوں گے, برا ہو گیا تو بھی مروب نہیں ہوں گے. آپ کا فوکس بالکل کلیئر رہے گا.